بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان کو کہتے ہوئے سنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک قوم کے پاس جاتے ہو جو اہل کتاب ہیں، اس لیے سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم بلاؤ وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کو ایک سمجھیں۔ جب وہ لوگ اس کو ایمان لیں تو ان کو بتلاؤ کہ اللہ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ لوگ نمازیں پڑھیں تو ان کو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء کو واپس کی جائے گی۔ جب وہ لوگ اس کو اقرار کر لیں تو ان سے زکوٰۃ لیں اور لوگوں کو عمدہ مالوں سے پرہیز کر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ معاذ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کا کسی چیز شریک نہ بنائے۔ پھر فرمایا، تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کہ اللہ کو عذاب نہ دیں۔ صحیح البخاری، حدیث نمبر 7373۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد بار بار پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے تذکرہ اس طرح کیا کہ گویا اس کو بہت کم سمجھ آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اسماعیل بن جعفر نے مالک عبد الرحمن کے والد ابو سعد نے اس کی زیادتی کے ساتھ روایت کیا کہ ابو سعد خدری نے کہا کہ مجھ سے میرے بھائی قاسم بن نعمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی۔ صحیح البخاری، حدیث نمبر 7374۔